جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جان گئے تھے کہ وہ جس قدر شدید زخمی ہو چکے ہیں ان کا بچنا محال ہے، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیجئے تاکہ مسلمان گمراہی میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم جس کی مرضی بیعت کر لینا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی ہے کہ میری نبوت کے بعد خلافت قائم رہے گی اور خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی اور میری سنت کو تبدیل کرنے والا نہایت بدبخت شخص ہوگا۔ اس سنت کو تبدیل کرنے سے مراد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر کسی ایسے نااہل اور بدبخت شخص کو بٹھا دیا جائے گا جو کہ اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے اسلامی سلطنت اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ کو جن جن آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس میں براہ راست مسلمان ہی شامل تھے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بہت سے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام بھی ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے خائف اور نالاں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ وقت دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ایک کثیر تعداد ایسی بھی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑی تھی اور آپ علیہ السلام کو خلیفہ کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصرار کر کے منصب خلافت کو سنبھالنے کی درخواست کی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو درپیش مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ اور آزمائش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ قاتلین تھے جو کہ عام مسلمانوں کا روپ دھارے ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی موجود تھے، اور ان کو جانتے ہوئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گرفتار نہ کر سکتے تھے۔ گو کہ ان تین مجرمین کے نام اور چہرے کسی کو یاد نہیں تھے، لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا جاتا اور ان کی خلافت کو مضبوط کیا جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مجرمین کے خلاف گھیرا تنگ کر کے ان تین قاتلین عثمان کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دے سکتے تھے۔ لیکن تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ناکام بنانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کیے گئے، جن میں سب سے بڑا ہیلہ اور بہانہ تو یہی تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجرمین عثمان کو گرفتار نہ کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح سے میں نے کفار اور غیر مسلموں کے خلاف جنگ اور قتال کی ہے اور ان کو توحید اور نبوت کی دعوت دی ہے، ایسے ہی میرا ایک صحابی اور میرا ایک پیارا امتی میری امت کے مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف اور قتال کرے گا، اور اے میرے پیارے صحابہ، میرا وہ صحابی، میرا وہ امتی حق پر ہوگا اور باقی سارے مسلمان گمراہی کے راستے پر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اپنے بعد اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تو کہیں مسلمان اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیث نہ سمجھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام اس بارے گرہ کو اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بھی تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ظرف
اور دور اندیشی کو بروئے کار لاتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نامزد نہ کیا اور صحابہ کرام کی اس جماعت کو حکم دیا کہ میرے بعد تم جس کو چاہے خلیفہ منتخب کرو، میں نہ تو تمہیں اپنے بیٹے حسن کی خلافت کی بیعت کرنے کی ترغیب دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، اور نہ ہی تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، لیکن اگر مسلمانوں کا اجماع کسی ایک نام پر ہو جائے تو اسے منتخب کر لینا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تمام صحابہ کرام نے امام حسن علیہ السلام کو ہی خلیفہ منتخب کیا، لیکن اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے خلافت راشدہ کی اس عظیم ذمہ داری کو ملوکیت میں تبدیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام حسن کو خلیفہ بنایا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن کی بیعت کرنے کا نہ تو صحابہ کو حکم دیا تھا اور نہ اس سے منع فرمایا تھا۔ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مسلمانوں میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی کے سرچشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جہدہ بنت اشس کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رسول کے پیارے نواسے امام حسن نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔